آئیں یسیر کی آیت، ایک دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں جن کے اندر یسیر آیا ہے. ان میں سے ایک آیت ہے یہ سورہ حج کی، وہ پچھلی بار بھی میں پڑھنے لگا تھا تو اتفاق ہے کہ وہ وہیں آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکومت، اپنے فیصلوں کے بارے میں فرمایا، الملک یومئذ للہ. قیامت جب ہوگی تو قیامت کے دن حکومت، اقتدار صرف اللہ کا ہوگا. اب مجھے وہ جو میں نے آیت شفاعت بیان کرنی ہے نا، وہ بار بار مجھے نا گھوم رہی ہے، لڑ رہی ہے میرے ذہن کے اندر. کیا مطلب کہ اللہ کی حکومت ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے وہاں لات منات عزا نے قیامت قائم نہیں کی، انہوں نے میزان نہیں رکھا، انہوں نے کوئی قوانین نہیں بنائے جن کے مطابق فیصلے ہوں گے. قیامت برپا بھی اللہ نے کرنی ہے، اکٹھے بھی اللہ نے کرنا ہے، حشر نشر بھی اللہ نے کرنا ہے، میزان بھی اللہ نے لگانی ہے. جب یہ سارے کام اللہ نے کرنے ہیں تو فیصلے بھی اللہ نے ہی کرنے ہیں. تو معنی اس کا یہ ہے وہ تمام نظام سسٹم اللہ ہی کا بنایا ہوا ہوگا، اور اسی سسٹم کے تحت وہ عدالت لگے گی، اور اسی سسٹم کے تحت وہ فیصلے ہوں گے. یومئذ للہ، للہ اس نے حد کر دی ہے، نہ لات نہ منات نہ عزا، صرف اللہ وہی فیصلے کرے گا. کیوں؟ قیامت اس نے برپا کی ہے. یحکم بینہم، وہی فیصلے فرمائے گا، اور اس فیصلوں کا نتیجہ جزا اہل ایمان کے لیے. آگے وہ جزا اور وہ سزا کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو یعنی فیصلے، حکومت اور سلطنت وہ صرف اسی کی اس دن ہوگی. کیوں؟ وہ دن اس کا ہوگا. آپ کا گھر ہے تو اس کے اندر شیلفیں کہاں لگانی ہیں، کپ کہاں رکھنے ہیں، تھالی کتنے رکھنی ہے، گھر آپ کا ہے. اور ایک بندہ افریقہ سے آپ کو بتایا کہ یہ گھر میرا ہے، میں نے پتا ہے نا میں کی کرنا ہے، کون کرنے دے گا؟ کون؟ دنیا کے اندر یہ مثال ہے. تو رب فرمائے گا قیامت میری، میدان میرا، زندہ میں نے کیے، حشر میں نے اکٹھا کیا، نشر میں نے کیا، تو میزان میں نے لگائی، یہ سارا کچھ تو میں نے کیا. للہ، اس لیے یحکم بینہم، اب جو فیصلے ہیں وہ بھی سارے میں کروں گا. اور جو مخاطبین ہیں وہ عرب ہیں، وہ کفار ہیں، وہ مشرکین ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور آگے اپنی شان کو بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. اسی نے یہاں زندگی دی ہے، وہی موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا. یہ انسان جو ہے نا بڑا ناشکرا ہے. یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ناشکرا، بڑا غلط ترجمہ ہے. جہاں دیکھو نا ناشکرا لفظ، اس کا مطلب ہے وہ بندہ تہ تک نہیں پہنچ سکا ترجمے کرنے والا. ہو ایور وہ ترجمے کی تہ تک نہیں پہنچ سکا. یہ میں اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ وہ جب شفاعت کی بات آئے گی نا اس میں بتاؤں گا کہ ناشکرا اردو لغت میں کیا ہوتا ہے اور کفور کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جب قرآن میں یہ لفظ آیا تو اس کا کیا مطلب ہے. اور وہ چوری نہیں، سر عام وہ چوری میں نے کہا تھا کہ وہ کوئی اور مسئلہ تھا اللہ والا، کہ آج میں چوری گزر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ قیامت لائے گا، سارا کچھ کرے گا. وَإِن جَادَلُوكَ، اب وہ مسلمانوں سے مناظروں کا چیلنج دے رہے ہیں. آؤ جی ساڈے نال کرو مناظرہ، آؤ میدان دے وچ. کیڑی گل سے؟ اللہ قیامت لائے گا، وہ فیصلہ کرے گا، وہ میزان رکھے گا. کریں جی مناظرہ ہمارے ساتھ، آئیں بات کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَادَلُوكَ، وہ تمہیں مناظروں کا چیلنج دیتے ہیں. ہاں فَقُلِ اللَّهُ، ان کے سامنے اس بات کا ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دو کہ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ تم کس بات پر مناظرے کا چیلنج دے رہے ہو، کیا تم کر رہے ہو، اللہ کی قدرت علم کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے. سن لو یہ جو تم کر رہے ہو، اللہ عالم، اللہ بہت زیادہ جانتا ہے. معنی اس کا یہ ہے نکی تو نکی، وڈی تو وڈی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ ہے اللہ عالم کا معنی. یہ سورہ اذا زلزلہ کا تو میں مقدمہ عرض کر رہا ہوں، بلکہ ان چاروں صورتوں کا جن کا میں نے آگے جا کر آپ کو ترجمہ سنانا ہے. اب یہ نہیں مان رہے، اب آڈینس کلیئر ہو گیا کہ آڈینس نہیں مان رہے، وہ تو مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یحکم بینہم،
یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. اب اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. ہمارے یہاں محاورہ ہے، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. اب قیامہ کا ایک معنی یہ ہے کہ جس بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کی قدرت، اس کو پتہ نہیں، اس کا علم نہیں، اس کے پاس ریکارڈ نہیں، اور وہ جانتا نہیں، وہ قیامت نہیں لائے گا. ایک اس کا معنی یہ ہے اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ تعالی کرے گا. یہ تو اس کا وہ میننگ ہے. ایک وقت ہے، وقت آنے دو، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. پھر اللہ جو عالم ہے وہ فیصلہ کر کے بتائے گا، کر کے دکھائے گا کہ یہ قیامت قائم ہو گئی، یہ مرنے والے زندہ ہو گئے، یہ معاشر میں نے اکٹھا کر لیا، یہ میزان میں نے لگا دی، اور میں وہ کر کے دکھاؤں گا. اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. پھر بتایا نہیں جائے گا، کر کے دکھایا جائے گا، جس کے بارے میں تم آج مناظرے کر رہے ہو. اور کروڑوں بلینز پاؤنڈ لگائے گئے آج تک اس بات کے بارے میں کہ جو مشرکوں کا تو عقیدہ ٹھیک تھا قیامت کے بارے میں، وہ کہتے تھے ہاں اللہ ہی فیصلہ کرے گا، ہمارے تو نہیں نہ کریں گے کوئی خدا. وہ تو یہ کہتے تھے، وہ انہوں نے کب کہا تھا، وہ تو بیچارے تھے. اب وہ للہ والی آیتیں پڑھے ذرا، بیچارے تھے. تو اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ پیچھے ایک پورا تسلسل آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم تعلم، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہاں جو میرے پاس ترجمہ ہے اس نے کہا کہ آپ نے نہیں جانا. چلو ٹھیک ہے، میں غلط نہیں، ترجموں کو میں غلط نہیں کہتا ہوتا، لیکن پیچھے جو ہے نا اس کو ملا کر پڑھیں. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء. ان تمام آیتوں کو پڑھو اور پھر علم تعلم کو پڑھو اور ان علم تعلم کو بھی پڑھو. تو اس کا مطلب ہے یہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، تم اس کے اوپر غور نہیں کر رہے. کیا تم نے اس کو سمجھا نہیں ابھی تک کہ زمین آسمان کی جتنی موومنٹ ہے، جتنی حرکات ہیں، یہ تاروں کا چلنا، بارش کا آنا، اگنا، فصلوں کا، یہ جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک نکی سے لے کر بڑی تک ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے باہر ہو. جب یہ اللہ کے علم سے اب باہر نہیں ہے تو تب وہاں جا کر اللہ کے علم سے وہ باہر ہو جائے گی. اللہ محتاج ہو جائے گا، اللہ کا علم کم ہو جائے گا. اب بھی نہیں، تب بھی نہیں، کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ یہاں بھی وہاں بھی کامل ہے. اور یہ جو تمہارے مناظروں کے چیلنج ہے نا، یہ غلط ہیں، اور اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا جب تمہیں دکھا دیا جائے گا. غور کرو اس کے اوپر. اور تمہارا یہ کہنا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ تعالیٰ تو بہت سی چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہے. سنو، یعلم ما فی السماوات والارض، زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. اور باقی رہی وہ تمہاری باتیں، تمہارے کام، مخلوق، ان ذالک فی کتاب، یہ میں نے لکھ رکھا ہے کتاب میں. یہ اللہ تعالیٰ کی علم کی تعبیر بھی ہے، اور اگر حقیقی معنوں میں لیں تو لوح محفوظ کے اندر وہ سارا کچھ محفوظ ہے. اگر وہاں بھی محفوظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں ہے. مگر اللہ تعالیٰ اس کتاب کا محفوظ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح ورقہ پرت کے بتائے گا اچھا یہ تھا، یہ نہیں. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے، ریکارڈڈ ہے، ایوری تھنگ از چپ کے اندر ہے. بس یوں کیا وہ سارا کھل جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری جلدیں، آنکھیں، وہ سب بتا دیں گی، ایک ایک چپ لگی ہوئی ہے. اِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب، اور اس کی جو ماسٹر کاپی ہے وہ وہاں پر ہے. دیکھیں علم الہی کی باتیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، ہر چیز کا حساب رکھنا، زمین و آسمان کا، مخلوقات کا حساب رکھنا، اور ایک ایک چیز کو جاننا، یہ مشکل تمہارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارا آسان ہے.